الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود ایس آئی او کے سرپرست اعلیٰ اور ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، ہمارے رہنما، ہمارے قائد جناب مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، جماعت کے نیشنل سیکریٹری جناب انجینئر محمد سلیم صاحب، ایس آئی او کے سرپرست حلقہ جناب انجینئر خورشید حسین صاحب، اور ہمارے آج کے اس کانفرنس کے چیف گیسٹ جناب شاہ نواز علی ریحان صاحب، ایکس نیشنل سیکریٹری ایس آئی او آف انڈیا، ایس آئی او کے نیشنل سیکریٹری برادر مسیح الزمان انصاری صاحب، دیگر جماعت کے ذمہ داران، ایس آئی او کے ذمہ داران، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اس کانفرنس کا حصہ بنے ہوئے میرے سامنے یہاں پر موجود طلباء اور نوجوان دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ایس آئی او راجستھان زون کی جانب سے آپ سب کا اس کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پروانوں کی مانند یہاں دوڑے چلے آئے۔ ایس آئی او ایک نظر میں اس کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ ایس آئی او کیا ہے؟ ایس آئی او نے اس ملک کو کیا دیا ہے اور ایس آئی او اس ملک میں کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ 70 کے دشک میں جماعت اسلامی ہند نے اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجایا کہ طلباء اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو تحریک اسلامی کے لیے مفید تر بنانے کے لیے طلباء اور نوجوانوں کی ایک تنظیم تشکیل دی جائے۔ 19 اکتوبر 1982 کو جماعت کا یہ خواب پورا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نام سے ایک طلباء اور نوجوانوں کی تنظیم وجود میں آتی ہے۔ 19 اکتوبر 1982 کو لگایا گیا یہ پودا آج اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے، 32 سال کا ہو چکا ہے، اور ایس آئی او صرف اپنی عمر کے لحاظ سے جوان نہیں ہے، بلکہ اپنی فکر اور اپنی نظریے کے بنیاد پر، اپنی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے عزائم کے لحاظ سے بھی یہ تنظیم جوان ہے، اور اس ملک میں وہ کام کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک صالح انقلاب سماج کے اندر اور نوجوانوں کی زندگیوں میں لایا جا سکے۔ ایس آئی او 32 سال سے اپنے مشن، جو مشن ایس آئی او نے 32 سال پہلے بنایا کہ ہم الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کرنے کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کریں گے، 32 سال سے ایس آئی او اپنے اس مشن کو لگاتار تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے اور طلباء اور نوجوانوں میں ایک صالح انقلاب برپا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انقلاب جس کے نتیجے میں طلباء اور نوجوانوں کو ایک سوچ ملے، انقلاب جو جوانی کو تازہ دم اور متحرک کر دے، انقلاب جو سوئے ہوئے آہو کو حرم کا راستہ بتا دے، انقلاب جو حصول تعلیم کا ایک عظیم مقصد طلباء اور نوجوانوں کی زندگیوں میں بیدار کرے۔ یہ صالح انقلاب ایس آئی او طلباء اور نوجوانوں کے اندر دیکھنا چاہتی ہے، اور اسی صالح انقلاب کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو اپنے اس قافلے کے ساتھ ایس آئی او جوڑتی چلی آئی ہے اور برابر مسلسل ان کو دعوت دیتی چلی آئی ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔
جوانی اصلاً انقلاب کا نام ہے، جوانی سست پڑ جانے کا نام نہیں ہے، جوانی 20 25 اور 30 سال کی عمر کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی اس بات کا نام ہے کہ اس کے عزائم کے اندر کتنی طاقت موجود ہے، جوانی اس بات کا نام ہے کہ اس کی فکر، اس کے نظریہ، اس کی نظر کتنی جوان ہے، اس کی سوچ کتنی جوان ہے، اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ کتنا جوان ہے، اس کا دل کتنا بیدار اور کتنا جاگا ہوا ہے۔ اس چیز کا نام جوانی ہے، اور اس جوانی کا تعارف اس ملک میں ایسا 32 سال سے کراتی آ رہی ہے۔ وہ نوجوان جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کی تعلیم کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ نوجوان 25 سال میں بھی بڑھاپے کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھری جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھے کی طرح سے اپنے آپ میں گم ہو کر اپنی جوانی کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو عیسائیوں، اس جوانی جس کو کھو چکا ہے آج کا نوجوان، اس جوانی سے واپس، اس جوانی کو واپس اس کی روح میں دینا چاہتی ہے۔ عیسائیوں کیا ہے؟ عیسائیوں تاریکیوں میں روشنی کی نیو ہے، عیسائیوں اندھکار میں ایک روشن چراغ ہے۔ تاریکیاں جو آدھونکتا اور جدیدیت کے نام پر پھیلی اور پھیلائی گئی، تاریکیاں جو روشنی کے نام پر روشنی کا دعویٰ کرنے والوں نے پھیلائی، ان تمام اندھکار میں، ان تمام تاریکیوں میں روشنی کی کرن کا نام عیسائیوں ہے۔ تاریکیاں فکر و نظر کی، تاریکیاں قلب و روح کی، فکر و نظر کا اندھیرا، قلب و روح کا اندھیرا پورے ملک میں چھایا ہوا ہے، طلبہ و نوجوانوں کی زندگیوں میں چھایا ہوا ہے۔ کوئی فکر ان کے پاس نہیں ہے جس کے تحت وہ اپنی جوانی گزار سکیں، جس کے تحت وہ اپنی جوانی کو لگا سکیں، جہاں وہ اپنی جوانی کو کھپا سکیں، جس کے نتیجے میں ایک تازہ دم جوانی ان کو مل سکے۔ ایسا کوئی نظریہ، ایسی کوئی فکر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈگریز اور ڈپلوما لینے کے باوجود، تارککتا اور بودھتا کے دعووں کے باوجود زندگی اور تعلیم کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے، زندگی اور تعلیم کا کیا رشتہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھانے کا نام عیسائیوں ہے، ان تمام دعووں کو سچ کر دکھانے کا نام عیسائیوں ہے، اور عیسائیوں یہی کام طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان کر رہی ہے۔ جیون رہسیہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ کیوں ملی ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہماری تعلیم نہیں دے رہی ہے، ہمارے تعلیمی نظام کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ عیسائیوں سماج کو ان سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہے، اور یہ بات کہتی ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیمی نظام بالکل مفلوج قیادت تیار کر رہا ہے، پیرالائزڈ اسٹوڈنٹ ہوڈ تیار کر رہا ہے، لقوا گرست چھاترتو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک ہشٹ پشٹ نوجوان تعلیمی ادارے کے اندر جاتا ہے اور مفلوج ہو کر وہاں سے نکلتا ہے، جسمانی طور پر چاہے وہ پیرالائزڈ نہ ہو، لیکن فکری طور پر وہ مردہ ہو کر وہاں سے آتا ہے، ایک مشین کے طور پر وہ سماج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں اس کی فکر کو زندہ کرنا چاہتی ہے، اس کے نظریے کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ چھاترتو، اسٹوڈنٹ ہوڈ جس کو گھن لگ چکا ہے، ہمارا چھاترتو مفلوج ہے۔ عزم، حوصلہ، امنگ، ترنگ، نئی آن، نئی شان، نئی دنیا، نئے سماج کی تشکیل کا خواب ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کی آنکھوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ کسی سماج کی تعمیر کا خواب اپنے پاس نہیں رکھتے، سماج کی تبدیلی کا خواب اپنی آنکھوں میں نہیں رکھتے۔ عیسائیوں طلبہ اور نوجوانوں کی آنکھوں کو یہ خواب دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی جوانی سماج کی تشکیل نو کے لیے کرے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے طلبہ اور نوجوانوں کی، اور تعلیم کا حصول کا مقصد یہی ہے۔ تعلیم اسی لیے حاصل کی جائے کہ سماج کو ان بنیادوں پر قائم کیا جائے جو بنیادیں اس کے بنانے والے نے اس کو دی ہے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے، غار حرا میں اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی آپ کو دی گئی وہ یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی اس بات کا اعلان تھا کہ اب نیا سماج تعلیم کی بنیاد پر بنایا جائے گا، نئے سماج کی تشکیل اب تعلیم کی بنیاد پر ہوگی۔ دنیا میں وہ سماج اب دنیا کو لیڈ کرے گا، اس قائد ہوگا جو تعلیمی میدان میں آگے ہوگا، جو صحیح تعلیم کو اختیار کر کے صحیح مقاصد کے لیے تعلیم کو حاصل کرے گا۔ وہ سماج
اور وہ طلبہ اور وہ نوجوان تمام دنیا کو لیڈ کریں گے، تمام دنیا کے قائد بن کر رہیں گے. اور وہ سماج اور وہ طلبہ اور نوجوان جو تعلیم سے اپنے رشتے کو قطع کر لیں گے، توڑ لیں گے، ان کا رشتہ اس دنیا سے بھی ٹوٹ جائے گا. ان کا اس دنیا میں کوئی ان کی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا. لہذا ایسائیوں اس طلبائیت کو واپس طلبہ کے اندر زندہ کرنا چاہتی ہے. اسی کے لیے نعرہ ہم نے دیا ریسٹورنگ اسٹوڈنٹ ہوڈ، کہ وہ چھاتر تو جو مر چکا ہے یا مرا نہ ہو تو جو مفلوج ہو چکا ہے، ہم اس کے اندر روح پھونکنا چاہتے ہیں. اور آج کی یہ کانفرنس وہی روح پھونکنے کا کام کرے گی انشاءاللہ. طلبہ و نوجوان جب یہاں سے اٹھیں گے تو یہ عزم کر کے اٹھیں گے، یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ آج میں وہ نوجوان ہوں، وہ طالب علم ہوں جو اپنے دل کے اندر، اپنی آنکھ کے اندر ایک عظیم خواب رکھتا ہے، سماج کی تشکیل نو کا خواب الہی ہدایات کے مطابق. اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے گا. ایسائیوں کیا ہے؟ ایسائیوں ایک کارواں ہے اور ایک تحریک ہے. 32 سال سے لگاتار گتیمان ایک کارواں. انڈیویجولزم کے زمانے میں، انفرادیت کے زمانے میں، آج جب ایک شخص اپنے آپ کے لیے جینا چاہتا ہے، اپنے لیے جینا چاہتا ہے، اپنے لیے کمانا چاہتا ہے، اس دور میں عیسائیوں نے اس فتنے سے نوجوانوں کو نکالا اور اس کو اجتماعیت سے جوڑا اور دوسروں کے لیے جینا سکھایا. کہ نوجوان وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کے لیے جیتا ہو، جو اپنے لیے کماتا ہو، جو اپنے لیے کھاتا ہو، وہ نوجوان نہیں، وہ طالب علم نہیں ہے. بلکہ عیسائیوں نے اس انفرادیت کے زمانے میں دل فریب دوستیاں، جانثار محبتوں اور لازوال رفاقتوں سے بنا اور بنا ہوا ایک پرکیف کارواں تیار کیا. ایسا کارواں تیار کیا جس کے اندر جو لوگ موجود رہے، جو لوگ اس کارواں سے جڑے، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جینے لگے. ان کو اپنی تکلیفوں سے زیادہ دوسروں کی تکلیفوں کی فکر رہنے لگی. اپنے مسائل سے بڑھ کر دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے لگے. اپنے آپ کو بھلا کر سماج کی تشکیل نو کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. اس دور میں جبکہ انسان صرف اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے آپ کا بندہ ہے، اس دور میں عیسائیوں نے طلبہ اور نوجوانوں کو یہ خواب دیا. ایک اعلیٰ مقصد کہ انسانیت کی تعمیر. ایک اعلیٰ مقصد یعنی آؤ خود کو بدلے کے زمانے کو بدلنا ہے، آؤ خود کو بدلے کے زمانے کو بدلنا ہے. اس نعرے کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھی کہ ہم زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں، زمانے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. عیسائیوں نے ایک تاریخ روشن مرتب کی ہے. عیسائیوں کیا ہے؟ عیسائیوں علامہ اقبال کے شاہی صفت نوجوانوں کا قافلہ ہے. عیسائی جو اپنی منزل آسمانوں میں بناتے ہیں، جو پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنی منزلیں بناتے ہیں. عیسائیوں سید مودودی کے افکار کی ترجمانی ہے، سید مودودی کے خواب کی تعبیر ہے، ان کے خوابوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے. عیسائیوں تخت صحرا میں سایہ دار درخت ہے. تھکا ماندہ اور بھٹکا ہوا انسان اس کی آغوش میں آ کر سکون اور قرار پاتا ہے، چین پاتا ہے، راحت اس کو یہاں آ کر ملتی ہے. عیسائیوں تاریک رات میں صبح نو کی دستک ہے کہ اندھیرا چھٹنے والا ہے، ہم اس اندھیرے کو ہٹا دیں گے، اس ظلمت کو ختم کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اس کا نام عیسائیوں ہے. عیسائیوں نئے سماج کی تشکیل کی بانگ ہے، صدا لگا دی ہے کہ ہم سماج کی تشکیل نو کر کے رہیں گے اور اسی کام کے لیے اپنی جوانی کو ہم لگائیں گے. آئیے اس ہراول دستے کے ساتھ وابستہ ہوئیے تاکہ آپ کی جوانی بھی اس عظیم مقصد سے وابستہ ہو اور اس عظیم مقصد کے ساتھ آپ بھی اپنی جوانی کو گزاریں. چھوٹے اور گھٹیا مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزار لینا، لے دے کر اچھے جوش پا لینا، کچھ پیکیج حاصل کر لینا، یہ تعلیم اور جوانی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عظیم مقصد کہ خود کو بدلنا اور سماج کے اندر تبدیلی لانا. اس مقصد کے لیے عیسائیوں کے کارواں سے وابستہ ہوں، اس ہراول دستے کے ساتھ وابستہ ہوں. حضرات، یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے، اس سماج کو کیا دیا ہے. عیسائیوں نے طلبہ و نوجوانوں کو ایک سوچ دی ہے. اگر انسان کے پاس کوئی سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو، آئیڈیالوجی نہ ہو تو وہ بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مرا ہوا ہوتا ہے. اس کی زندگی اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
آپ نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ حیوان بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، اپنی چارہ گاہ میں جا کر وہ بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اگر یہی سب انسان بھی کرے اور یہی سب طلبہ بھی کرنے لگ جائیں، نوجوان بھی کرنے لگ جائیں، تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے حیوان میں اور انسان میں؟ تو اس حیوانیت سے نوجوانوں کو عیسائیوں نے نکالا، ان کو ایک سوچ دی، ایک فکر دی، وہ سوچ جس کے نتیجے میں قلب و روح کو خوبصورت بنایا جا سکے، ان کو سنوارا جا سکے۔ عیسائیوں نے بے مقصد زندگیوں کو ایک مقصد دیا، زندگی کا مطلب سمجھایا کہ یہ زندگی کیا ہے، کس کام کے لیے ملی ہے، اس زندگی کو کیوں اللہ نے دیا ہے، اور یہ زندگی کیا یوں ہی بتانے کے لیے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اپنی جوانی کو گزار دو۔ تو عیسائیوں نے اس کے مقابلے میں یہ بات کہی کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس اصول کے ساتھ ایک نوجوان، ایک طالب علم اپنی زندگی بسر کرے۔ عیسائیوں نے طلبہ اور نوجوانوں کو منزل کا پتہ دیا، اندھیروں اور تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی نئی نسل کو روشنی دکھائی، اخلاق و کردار، اقدار اور نیتکتا پر مبنی تعلیمی نظام کا خواب نوجوانوں کو دیا کہ ہم ایسا تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں جس کے اندر نیتکتا پر گفتگو ہوتی ہو، جہاں مورلٹی پر بات ہوتی ہو، جہاں اخلاقیات پر بات ہوتی ہو۔ وہ تعلیمی نظام نہیں جس کے نتیجے میں نیتکتا ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں سماج میں بد اخلاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک طالب علم جب اپنے کیمپس سے باہر نکلتا ہے تو وہ چور اور لٹیرا بن کر نکلتا ہے، وہ سماج کو لوٹنے والا بن کر نکلتا ہے۔ تو عیسائیوں نے وہ خواب دیا کہ ہم اخلاق و کردار پر مبنی تعلیمی نظام چاہتے ہیں، ایسے کیمپسز ہم چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بات کہی کہ ہم اس تعلیمی نظام کو ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ ریڈیفائننگ ایجوکیشن کا نعرہ عیسائیوں نے دیا۔ تعلیم پر گفتگو اور لوگوں نے بھی کری ہے، لیکن عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ ہم جزوی تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ ہم اس کو دوبارہ ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے بنانے والے کو پہچان لے۔ وہ تعلیمی نظام ہم چاہتے ہیں، اور اس تبدیلی کے ساتھ پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کو تشکیل نو کا نام ہم نے دیا ہے، جہاں سے اسٹرگل شروع ہوتی ہے، جدوجہد شروع ہوتی ہے، بگیننگ اسٹرگل، رینوویٹنگ سوسائٹی، کہ ہم ریڈیفائن کر کے طلبہ اور نوجوانوں کی زندگیوں کو جدوجہد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس جدوجہد کے ذریعے سے ایک نیا سماج ہم بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سماج جہاں انسان کو انسان سے خوف نہ ہو، جہاں راہ سے چلتے ہوئے کسی عورت کو کسی لٹیرے کا خوف نہ ہو، اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اس کے گلے سے چین لے کر پھنس جائے گا۔ ایسا معاشرہ اور ایسے سماج کی تشکیل جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا کہ ایک عورت تنہا رات کی تاریکی میں سفر کر رہی ہو لیکن کوئی آنکھ اس کو دیکھنے والی نہ ہو، وہ سماج کی تشکیل نو کا خواب عیسائیوں نے اس سماج کو دیا ہے، یہاں کے طلبہ اور نوجوانوں کو دیا ہے۔ ساتھ ہی عیسائیوں نے جہاں کیمپسز اور کالجز پر توجہ دی، وہیں دینی مدارس کو کیسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ لہذا اس تعلیمی نظام پر بھی گفتگو ہم نے کری کہ ایسا نہیں کہ صرف یہ الحاد اور سیکولرزم کی طرف لے جاتا ہوا تعلیمی نظام ہی بگڑا ہوا ہے، بلکہ وہ تعلیمی نظام جہاں امت بڑے امیدوں کے ساتھ جس کی طرف دیکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہاں سے ہمارے دین کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے کہی طلبہ مدارس کانفرنس کے ذریعے سے کہ اس تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، یہاں سے بھی وہ علماء نکلنے چاہیے جن کے اندر سماج کی تشکیل نو کا خواب ہو، جو طلبہ اور نوجوانوں کو ایسی سوچ اور فکر دیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو۔ اور پھر یہ بات بھی کہی عیسائیوں نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف اس میدان کربلا کی طرف جاتا ہے، تاریخ میں جو واقعہ گزرا ہے۔ آج کے میدان کربلا کیا ہے؟ آج کا میدان کربلا جنگ کا میدان نہیں ہے، بلکہ آج کا میدان کربلا یہ کیمپسز اور کالجز ہیں۔ آج کا میدان کربلا آج کا تعلیمی نظام ہے، آج کے اس الحاد کی طرف لے جاتا ہوا تعلیمی نظام آج کا میدان کربلا ہے۔
अनैतिकता के सहरा में नन्हा अकबर प्यास से तड़प रहा है। आज एक बार फिर बेबस और लाचार हुसैन अपने जियालों को पुकार रहा है। इस मफलूज तालीमी निज़ाम से, इल्हाद और मादा परस्ती की तरफ ले जाते हुए तालीमी निज़ाम से तलबा और नौजवानों को निजात दिलाने के लिए क्या आप ये चाहते हैं कि आज एक बार फिर हुसैन करबला के मैदान में तन्हा रह जाए, या ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर उसके बाजू बन जाएं और दुनिया को बता दें कि हक किस तरह से गालिब होता है। तुम न जागे तो करवट न लेगी सहर, खत्म हो जाएगा रोशनी का सफर। वक्त की कजरवी से बगावत करो, कुछ तो इल्जाम लो अपने सर दोस्तों। मैं आखिर में यहां बैठे हुए तमाम तलबा और नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़ें, खड़े हों और अपने कांधों को कमजोर न बनाएं, उनको मजबूत करें, समाज का सहारा बने, बूढ़ों की लाठी बने और समाज को तब्दील करने के लिए, समाज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो तैयार हों और ईसाइयों के हरावल दस्ते से वो वाबस्ता हों। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।